السلام علیکم، صبح بخیر۔ آج کی صبح کچھ بہت ڈفرینٹ سی اور یونیک سی ہے، اور وہ اس لیے کہ آج آپ کو میں بالکل ڈفرینٹ سیٹ پہ نظر آ رہی ہوں۔ آئی ایم ریڈی، اور میں اس لیے ریڈی ہوں کیونکہ آج میری ایک بہت امپورٹنٹ سیریمنی تھی جو مجھے اٹینڈ کرنی تھی، اور جو میں نے اٹینڈ کی آن لائن ورچولی، اس کے لیے مجھے صبح صبح اٹھ کے پورا ریڈی ہونا پڑا۔ اچھا جی، آئی ایم ڈن مائی بریک فاسٹ، صبح کا ناشتہ ہو چکا ہے۔ آج میں نے آفس سے چھٹی کی ہے، اور چھٹی اس لیے کی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بات کی جائے۔ اچھا، اگر میرے بجیز نے مجھے الاؤ کیا بات کرنے کا، یہ بہت نوٹی ہیں، اور یہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی ان سے باتیں کرتے رہیں، اور یہ ہمیں کسی سے بات کرنے نہیں دیتے۔ تو یہ ایشو آ رہا ہوتا ہے جب میری فرینڈس بھی مجھے کال کرتی ہیں اور میں کچن میں ہوتی ہوں، کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں، تو یہ کنٹینیوسلی چرپنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے دھیان دیا جا رہا ہے، ہم سے بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، لیٹ می شو یو، میرے بچیز یہ بہت نوٹی پن کرتے ہیں۔ میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ اور آپ کے مورل کو ہائی کرنے کے لیے اور آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ اپنی سکسیس اسٹوری۔ اچھا، سکسیس اسٹوری مطلب کہ نو ڈاؤٹ ابھی تو ہمیں لائف میں جو ہے بہت ساری چیزیں اچیو کرنی ہیں، لیکن ابھی تک جو اچیومنٹس ہوئی ہیں ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے کہ کیسے اور کیا اچیو کیا۔ اچھا، ٹائم، کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ وقت کو کتنی اہمیت دیتی ہے، تو میں کہتی ہوں مجھے وقت کے ساتھ عشق ہے۔ اچھا، وقت کے ساتھ عشق ہے سے مطلب یہ ہے کہ وقت ایک بہت بہترین چیز ہے۔ وقت آنے پہ کہتے ہیں نا، وقت آنے پہ بتایا جائے گا، تو یہ بات حقیقت ہے۔ وقت ایک بہت بہترین چیز ہے، وقت ثابت کر دیتا ہے۔ یہ نشیب فراز، میں نے یہ ایکشن اس لیے یوز کیا بیکاز یہ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں لائف میں۔ کبھی ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ ہم نے جو پلانس بنائے تھے وہ ہم اچیو نہیں کر سکے، اور کچھ پلاننگز بالکل دڑم بڑم ہو جاتی ہیں، ہمارے پلانس کے حساب سے چیزیں نہیں چلتی، لیکن ان سب پلاننگز کے ڈسٹرب ہونے کے باوجود بھی جو کچھ ہم اچیو کر پاتے ہیں لائف میں، دیٹس آر اکمپلشمنٹ۔ ٹھیک ہے، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ بچپن میں کیا بننا چاہتی تھیں، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ اچھا، یہ ہر کسی کا ڈریم ہوتا ہے۔ اس وقت شاید ہمارے جو دور تھا اس وقت زیادہ تر لوگ انجینئر اور ڈاکٹر بننے کی طرف رجحان تھا لوگوں کا، تو ہم نے بھی یہ شوق پال لیا کہ وائی ناٹ ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ پھر کچھ اس طرح کے حالات رہے کہ ہم نے کہا نہیں، اگر ڈاکٹر نہیں بن سکتے تو بھی ایٹ لیسٹ کچھ تو بن جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنا کیریئر جو ہے پرسیو کیا ایز اے ٹیچنگ، ایز اے ٹیچر، اور نو ڈاؤٹ بہت مزہ آیا۔ جتنے عرصے ایجوکیشن فیلڈ میں جاب کی، بہت انجوائے کیا، بہت کچھ سیکھا لائف میں، بہت کچھ، اور اتنا کہ اس اسکلس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے پاکستان میں جو ہے ایز اے ٹرینر جو ہے نیو ٹیچرز کے ساتھ اپنی لرننگ اسکلز اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، اور ان کو بھی سکھانے کی کوشش کی، جو کہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرا۔ پھر کینیڈا آنے کے بعد اور وائی آئی ایم شیئرنگ دس ہول تھنگس ود یو ٹو جسٹ اپ لفٹ یور مورل اینڈ اپ لفٹ یور ایفرٹ، کہ آپ کی میری بات سننے کے بعد آپ کے اندر بھی ایک نیا جوش آئے اور ایک نئی امنگ جاگے کہ نتھنگ از امپاسبل۔ اچھا، جب مجھے کوئی کہتا ہے اٹس امپاسبل، تو میں نے اپنی لائف کے چیلنجز کے لیے اس امپاسبل کے ورڈ کو ٹرانسفارم کیا، اس کو بولا آئی ایم پاسبل۔ اگر آپ دیکھیں آپ کے اندر اسپرٹ ہے، آج میرے بچیز بہت شور کر رہے ہیں، ہوپ آپ کو میری آواز سمجھ آ رہی ہوگی۔
ایسا کرتے ہیں تھوڑی سی جگہ چینج کر لیتے ہیں تاکہ میرے بجیز جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہ ہوں اور آپ کو میں اپنا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھا سکوں. ٹھیک ہے, تو میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ لائف جب ہمیں چیلنجز دیں, اور میرے اسٹوڈنٹس جو ینگ اسٹوڈنٹس تھے وہ مجھے موٹیویٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اف دا لائف چیلنج یو اینڈ گیو یو اے لیمن. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لائف چیلنج کرے اور وہ آپ کو لیمن دے, سو یو ہیو ٹو ٹرانسفارم اٹ انٹو لیمنیڈ. دین اسکویز دیٹ لیمن اینڈ میک اے لیمنیڈ اینڈ انجوائڈ اٹ. اور ایسا ہی کرنا چاہیے. جب آپ کو لائف چیلنج دے تو آپ کو بہت کاملی اور سکون کے ساتھ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے جو ہے اس پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے. اور اس بات کو جب ایسے سوچنا شروع کریں گے کہ نتھنگ از امپاسبل, آئی ایم پاسبل, تو آپ اس کے لیے ایک ایکسٹرا ایفرٹ کریں گے اس اچیومنٹ کو اچیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا جب ہم کینیڈا آئے تو مجھے یہاں لوگوں نے کہا کہ بیکاز شکر الحمد للہ آئی کمپلیٹیڈ مائی 4 years, گاٹ مائی سٹیزن شپ, شکر الحمد للہ. تو اس کے بعد لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وائی ناٹ پرسو یور ایجوکیشن کیریئر ہیئر. میں نے بہت کوشش کی کہ اسٹارٹنگ میں کوئی ارلی چائلڈہڈ لرننگ کورس کر لوں, لیکن جو ہوتا ہے وہ بہت بہتری کے لیے ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتہ. دیکھیں ہمارے پلانز اپنے پلانز ہوتے ہیں, لیکن جو پلانز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہوتے ہیں وہ دی بیسٹ پلان ہوتے ہیں. تو اس وقت میں نے تھوڑا 6 مہینے کا ٹائم پیریڈ لیا اور میں نے سوچا کہ آتے ہی میں اگر کوئی کورس کرنا شروع کر دوں گی تو سب سے پہلے مجھے ارننگ دیکھنی ہے کہ مجھے ارن کیا کرنا ہے, اور بیدر کہ میں ایکسپینس کروں, جسٹ ڈو سم تھنگ ٹو ارن فرسٹ, رائٹ. تو اس وقت جو ہے وہ کیونکہ یہاں پہ جو پاتھ وے ہے کیریئر کو پرسیو کرنے کا, کوئی بھی کیریئر, جب آپ چاہے وہ میڈیسن فیلڈ سے آئیں, چاہے آپ ایجوکیشن فیلڈ سے آئیں, چاہے انجینئرنگ فیلڈ سے آئیں, یہاں کے آپ کو اسٹڈیز کنٹینیو کرنی پڑتی ہیں, کورسز کرنے پڑتے ہیں, ڈپلوماز کرنے پڑتے ہیں. دین یو وڈ بی ایلیجیبل ٹو جسٹ بی اسٹیپ ان دا کارپوریٹ اور اسٹیپ ان دا فیلڈ, رائٹ. تو یہی ہوا, اس طرح کے چیلنجز مجھے بھی آئے, لیکن میں نے سوچا کہ اس وقت میں 2 سال کا گریجویشن کروں ایجوکیشن میں, دین آئی ہیو ٹو بی ایلیجیبل فار دی جونیئر ٹیچر. اور آپ ایک جگہ سے ایک بہت اچھا واسٹ ایکسپیرینس لے کے آتے ہیں, بیکاز آئی ورکڈ ان ویری ریپیٹیڈ اسکولنگ سسٹمز ان کراچی پاکستان. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر یہاں آ کے بھی وہاں پہ بھی, اور اس کے بعد پھر میں نے وہاں پہ پبلشنگ ہاؤس میں بھی ایز اے ٹرینر کام کیا, تو بہت اچھا واسٹ ایکسپیرینس رہا میرا. اب اس ایکسپیرینس کو لینے کے بعد اب یہاں کے دوبارہ سے زیرو سے تو اسٹارٹ کرنی تھی ہر چیز لائف کی, لیکن کیریئر کے لیے بھی دوبارہ سے ایفرٹ کرنی تھی. تو میں نے کہا کہ ابھی تھوڑا سا پاز لیا جائے. ہر انسان کا اپنا پلان ہوتا ہے. کچھ لوگ آ کے یہاں پہ جت جاتے ہیں, لگ جاتے ہیں کنٹینیوسلی, اور وہ جو ہے ایفرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی کیریئر پاتھ پہ جانے کے لیے. ون آف مائی فرینڈ شی از اسٹل اسٹرگلنگ اے لاٹ. 8 سال سے وہ کنٹینیوسلی ایفرٹ کر رہی ہیں. انہوں نے فرینچ کے ماڈیولس بھی کمپلیٹ کر لیے, پھر بھی شی از ورکنگ ایز اے پارٹ ٹائم جونیئر ٹیچر, اور اب بھی وہ اتنی ایکسپیرینس ہے, اب وہ دوبارہ سے کورسز کر رہی ہیں, ایڈیشنل کورسز, تاکہ وہ اپنے پاتھ وے پہ آن ٹریک رہ سکیں. تو یہ سارے چیلنجز تو پردیس میں آتے ہیں, بٹ وٹ آئی پریورٹائز, جو کہ آپ کو بھی میں ایڈوائز کروں گی, جب آپ کسی نئی جگہ آتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں زیرو سے اسٹارٹ کرنی ہوتی ہیں, تو یو ہیو ٹو بی, دیکھیں اگر آپ بہت اچھی سیونگ لے کے آئیں ویل اینڈ گڈ, پھر تو آپ اپنی پڑھائی شروع کریں, اپنے کیریئر کو فوکس کریں, اسی کو لے کے چلیں. لیکن اگر آپ کے پاس بہت زیادہ سیونگ نہیں ہے تو آپ پہلے سوچیں کہ ہمیں یہاں رہنا ہے, یہاں پہ ایکسپینسز بیئر کرنے ہیں, تو اس کے حساب سے آپ پہلے ارننگ شروع کریں. دین تو شکر الحمد للہ آئی گاٹ جاب ان بینک, اور میں بینک میں جاب کر رہی تھی, ابھی تک بینک میں ہی جاب کر رہی ہوں پچھلے 3.5 سالوں سے. شکر الحمد للہ آئی گاٹ اے لاٹس آف ایکسپیرینس ان فائنینس آلسو, اور لوگوں سے انٹریکشن, ڈیلی لوگوں سے بات ہونا, لوگوں کے بارے میں, لوگوں کا مائنڈ سیٹ سمجھنا, اٹس ریئلی ہیلپ فل فار می. تو آئی بلیو ان دس تھنگ دیٹ امپاسبل کے بجائے آپ سوچیں آئی ایم پاسبل. ٹھیک ہے, تو آپ اگر اس طرح کا مائنڈ سیٹ لے کے کوئی بھی کام کریں گے لائف میں تو انشاءاللہ یو ول بی سکسیزفل. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اینڈ فالو کرنا نہیں بھولیے گا. مجھے پتہ ہے کہ میرا چینل کافی عرصے سے بنا ہوا ہے, لیکن ابھی وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے, بٹ آئی ایم
ٹرائنگ مائی بیسٹ. تو آپ سب کی بیسٹ وشز چاہیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. ملتے ہیں اگلے